اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے دوزخ میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے غی۔ باقی تمام جو دوزخ میں مقام ہیں وہ اس غی سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم بھی اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوں اور توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اس بدبودار مقام سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس دوزخ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس کی بھی مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ وہاب ابن فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک نہر کا نام ہے جو بہت ہی زیادہ گہری ہے۔ اس کا پانی شدید گرم اور ذائقہ بد مزہ اور خبیث ہے۔ اگر اس کے پانی کا ایک قطرہ اس دنیا میں گر پڑے تو تمام اہل دنیا ہلاک ہو جائیں۔ اتنا سخت گرم پانی ہے دوزخ کا کہ اگر اس نہر کا پانی اگر ایک قطرہ اس دنیا میں گر جائے تو دنیا ہلاک ہو جائے۔ تو بھائی جان، آپ یہ سمجھیں کہ اگر انسان اس میں ڈوبے گا، غوطہ لگائے گا، تو اس کا کیا اثر ہوگا، کیا عذاب ہوگا۔ اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ بے نمازی بے شک دوزخ میں جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی شدید تپش کی وجہ جہنم کی باقی وادیاں اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہیں۔ باقی جو مقام ہے دوزخ میں وہ اس سے پناہ مانگتی ہیں، اور اس وادی میں بے نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے والوں کو پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہیں کرتا اس وادی میں وہ پھینک دیا جائے گا۔ بھائی جان، نماز کا اہتمام کر لیں، وارث شاہ کر لے نماز روزہ، ورنہ اگے مصیبتاں باریاں نے۔ بھائی جان، اس دنیا میں ہم جان چھڑا لیتے ہیں، آخرت میں ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ وہاں تو عدل انصاف کرنے والا اللہ رب العزت ہوگا۔ یہاں تو ہم جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہاں ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا بدن، ہمارے پاؤں یہ گواہی دیں گے، یا اللہ یہ ٹھیک ٹھاک تھا، یہ ویلا بیٹھا ہوا تھا، نماز کے ٹائم یہ سستی کرتا تھا، اللہ تو نے اس کو رزق بھی بہت دیا ہوا تھا، اس کا کوئی کام کاج نہیں تھا، کوئی مجبور نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو بھائی جان، آپ نماز ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بے نمازی دوزخ میں جائے گا۔ عطا کے نزدیک یہ جہنم کی ایسی آبادی ہے جس سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے۔ خون اور پیپ، جو مرد زانی اور عورتیں زانی ہیں ان کو قیامت والے دن دوزخ میں پیپ کا پکا ہوا گوشت کھلایا جائے گا، جو اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کی طرف دیکھتے تھے،
اور جو عورتیں اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کی طرف دیکھتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج شریف پر تشریف لے گئے تو وہاں میں نے ایک تندور دیکھا جس میں مرد اور عورتیں ننگے تھے، اور وہ تندور آگ کا تھا، اس میں وہ ابل ابل کر اوپر آ رہے تھے۔ جب نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ تندور آگ ان کو نیچے لے جاتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور دوزخ میں نے ایسا مقام دیکھا جس میں ایک عورت ہے، وہ اپنی آندریں کھینچ رہی ہے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون عورت ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ اس نے بلی کو ایک دن بھوکا باندھا تھا، اس کی وجہ سے یہ اپنی آندریں کھینچ رہی ہے۔ یہ بلی جو ہے، بلی، اس کو بلا وجہ بھی مارنا جرم ہے، اس کو کبھی نہ مارنا چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ کے غضب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ 4 کعبہ الجبار کہتے ہیں کہ جہنم بہت ہی گہری اور شدید ترین گرمی والی وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں ایک ایسا کنواں ہے جس کو حبیب کہتے ہیں۔ جب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی شدت میں کچھ کمی ہوتی ہے تو اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے جہنم کی آگ شعلہ پکڑ جاتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے۔ سہاگ کے نزدیک اس سے مراد زبردست کسارہ اور ہلاکت ہے، تو مطلب یہ ہوگا نماز کو ترک کرنے والے اور اس کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرنے والے جہنم کی اس وادی میں پھینک دیے جائیں گے جس کو غی کہا جاتا ہے۔ بے نمازی کو غی میں پھینکا جائے گا۔ بے نمازی کا حال نامرود، فرعون، ابن خلف، حامان بے ایمان کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ۔ تراک صلات کی سنگت سے شیطان بھی فرار، بے نمازی سے شیطان بھی ڈرتا ہے، وہ بھی اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میں بھی نہ لاحق ہو جاؤں۔ آپ اصحاب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ آپ اصحاب ہیں۔ یہاں پر جو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بے نمازی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، یہ ہم بیان کرنے سے ذرا قاصر ہے، ہمیں معاف کرنا بھائی جان، یہ ہمیں معاف کرنا۔ تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک دن شیطان اس کے ہم سفر ہو گیا اور وہ 24 گھنٹے اس کی مصیبت میں رہا، اور اس آدمی نے دونشتہ بغیر کسی شرع کے 5 وقت کی نماز ادا نہ کی۔ رات کے وقت جب وہ سونے لگا تو شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے شیطان کو آواز دی اور کہا کہ ہے
میرے دن کے ساتھی اب مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگ رہا ہو؟ اس عالمین نے جواب دیا کہ میں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو مجھے درکار کر دیا گیا اور رحمت کے دروازے سے نا امید میرے لیے بند کر دیے گئے اور لعنت کا سزاوار اقرار دیا گیا۔ اے ابن آدم، تو نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی 5 وقت نافرمانی کی اور نماز ادا نہ کی، تو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر غضبناک ہوگا اور تجھے سخت سزا دی جائے گی۔ تیری اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے بھی مزید سزا کا مستحکم اقرار نہ دیا جائے۔ یہ تو اس آدمی کی نصرت تھی جس نے اکیلے نماز ادا نہ کی، اور اس سے شیطان مردود بھی ڈر زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ لیکن جو لوگ دانستہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے انہیں اسی قسم کی شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو نماز نہیں ادا کرتے ان کو اس غی کے مقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، با جماعت کا درس دیتا ہے، محبت کی تلقین کرتا ہے اور وہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس میں لوگوں کا باہم میل جول ہو اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، اور جو آدمی اس میں لاپرواہی کرتا ہے تو اسے سزا کا مستحکم قرار دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر عذر کے نماز با جماعت ادا کرنے میں غفلت کا مرکبات ہوتا ہے وہ 12 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 مصیبتیں دنیا میں اور 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قیامت کے دن ہوں گی۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی لفظ یا کوئی نام آگے پیچھے ہو گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور دوبارہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور حق بات پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔